آپ کو کبھی کسی لیکھک سے، خاص طور پر کسی اتہاسکار یا شاعر سے نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ ایک اتہاسکار، لیکھک، شاعر کے پاس عام طور پر یہ چھمتا بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بدلہ ایسے روپ سے لے جو چھپ جائے، پبلش ہو جائے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اسے پڑھیں اور اس پہلی گھٹنا کے بہت لمبے سمے بعد تک بھی یاد رکھیں۔ ایک مشہور ہسٹورین گزرے ہیں جن کا نام تھا الیگزینڈر ڈاؤ۔ اسکاٹش تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے۔ کئی فارسی کتابوں کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کیا تھا۔ ایک کتاب بھی لکھی تھی ہسٹری آف ہندوستان کے نام سے، جس میں فرشتہ کی کتاب کا ٹرانسلیشن بھی تھا۔ الیگزینڈر ڈاؤ نے اودھ کے نوابوں کی ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر نواب سعادت خان کے بارے میں بڑی نازیبا غلط بات لکھی تھی۔ اس نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں لکھا تھا The infamous son of a yet more infamous Persian peddler، جس کا ہندی ٹرانسلیشن اس طرح ہے کہ ایک اور بھی زیادہ بدنام فارسی فیری والے کا بدنام بیٹا۔ یہ بدنام، یہ اپمان جنک سینٹینس اس نے کیوں لکھا، یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ اتہاسکاروں کی رائے ہے کہ یہ بیان نشپکش اتہاس نہیں بلکہ نجی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ اتہاسکار ایچ سی ایرون نے لکھا ہے کہ الیگزینڈر ڈاؤ اور نواب شجاع الدولہ کے بیچ ویاپارک اور راجنیتک وواد ہو گیا تھا۔ شجاع الدولہ نے الیگزینڈر ڈاؤ کو نمک کے ٹھیکے دینے سے منع کر دیا تھا، جس سے الیگزینڈر ڈاؤ ناراض ہو گئے تھے۔ اسی ناراضگی اور بدلے کی بھاونا کے چلتے الیگزینڈر ڈاؤ نے سعادت خان اور ان کے خاندان کے بارے میں بہت زہریلی اور اپمان جنک بھاشا استعمال کر دی تھی، جو تاریخ کے پنوں میں درج ہو گئی۔ جبکہ اتہاس میں درج ہے کہ نوابین اودھ کے فاؤنڈر سعادت خان کا تعلق سید خاندان سے تھا، جن کا ونش امام موسیٰ کاظم کی بدولت پیغمبر اسلام سے جا کر ملتا تھا۔ چلیے اب آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اب تک تو میں نے جن کے بارے میں بتایا وہ تو نواب تھے، اب جن کا حال میں بتانے جا رہا ہوں وہ عالمگیر بادشاہ تھے۔ ایک محض قلمداں سے ان کے خوف کی داستان بھی سن لیجیے۔ ایک بار عالمگیر بادشاہ کے خانسامے یعنی کک نے ایک طنزیہ یعنی سیٹیریکل شاعر مرزا محمد نیامت خان کے خلاف ایک شکایت بادشاہ عالمگیر کو لکھ کر بھیجی۔ اس میں لکھا تھا، مرزا محمد نیامت خان جو اپنی طنزیہ طبیعت اور شاعری کی وجہ سے خاصے بدنام ہیں، انہوں نے میری شادی پر کچھ اشعار شائع یعنی پبلش کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں ایک دوسرے کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے میرے بارے میں کچھ اور بے عزت کرنے والی باتیں بھی شامل کر دی ہیں، جس سے میں پبلک کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضور اسے سزا دیں گے کہ وہ آئندہ ایسی اپمان جنک لغو باتیں کرنے کی جرات نہ کرے۔ یہ مناسب تھا کہ یہ معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ جب عالمگیر کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے پہلے تو وہاں پر جہاں پر لکھا تھا یہ مناسب تھا کہ یہ معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا، وہاں پر مناسب سے پہلے نہ لکھ دیا، یعنی یہ نامناسب تھا، یعنی غلط تھا کہ یہ معاملہ میری خدمت میں پیش کیا جاتا۔ پھر آگے لکھا، اگر اس کو سزا دی جاتی تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بے عزتی کا سبب بنے گا۔ کامگار خان، تم ناسمجھ ہو، چاہتے ہو کہ وہ مجھے بھی اس عوامی ذلت پبلک ڈسگریس میں شامل کر لے تاکہ نیامت خان میرے بارے میں بھی جو چاہے لکھے اور دنیا بھر میں مجھے بدنام کرتا پھرے۔ اس سے پہلے بھی اس نے مجھے اپنی طنزیہ تحریروں یعنی سیٹائرز میں نہیں بخشا تھا، جس کے جواب میں نے اسے انعامات دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے، لیکن اس عنایات کے باوجود بھی وہ اپنی طنزیہ طبیعت سے باز نہیں آیا۔ اس کی زبان کاٹ دینا یا گردن اڑا دینا یہ ممکن نہیں، لہٰذا ہمیں اپنے جذبات کو دبانا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے اور پرسکون زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر فارسی میں انہوں نے کہا، او دوستی است کہ نا پا تو مچسبت و نا از تو جدا مشور۔ وہ ایک ایسا دوست ہے جو نہ تم سے چپکا رہتا ہے اور نہ ہی خود کو تم سے جدا کرتا ہے۔ اب ذرا تصور کریے، یہ وہ عالمگیر ہیں جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔
और एक छोटे से तंजिया शायर से घबराए हुए हैं। शायद तभी तो कहा जाता है कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड।